میری پیاری ماں بہنوں، اس وقت جو سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے ہمارے دین اور ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کیسے بچ سکے، کیسے محفوظ رہ سکے، ہمارا اسلام، ہمارا دین کیسے محفوظ رہ سکے۔ اور صرف اسی پر مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے آگے یہ ہے کہ ہم کیسے دین پر باقی رہیں اور ہماری آنے والی نسل کیسے دین پر باقی رہے، ہم کیسے دین پر چلتے رہیں اور ہماری آنے والی نسل دین اور اسلام پر کیسے باقی رہے اور کیسے چلتی رہے۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، اس کو سرسری نہیں سمجھنا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں یہ بات کہ ہم ایمان والوں کا حال کیا ہے، ہم ایمان والوں کا اور قرآن پڑھنے والوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا حال کیا ہے، اس امت کا کیا حال ہے، ہماری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی ذمہ داری، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر ایک کی بنیادی ذمہ داری یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ خود اپنے ایمان کی حفاظت، اسلام اور دین کی حفاظت کرے، اور ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کے ایمان کی اور اسلام کی اور دین کے تحفظ کی فکر کرے کہ کیسے ان کا ایمان، اسلام اور دین محفوظ رہ سکے۔ ورنہ حالات بڑے ناسازگار ہیں، بڑے ناموافق حالات ہیں۔ ان حالات میں اپنے ایمان کو بچانا اور اسلام پر باقی رہنا اور دین پر عمل کرنا اور شریعت کے احکام پر چلنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا اسلام محفوظ رہے، ایمان محفوظ رہے، دین محفوظ رہے، ہمارے آنے والی نسلوں کی زندگیوں میں دین کیسے باقی رہے، اس بات کی فکر کرنا ہے۔ ہر عورت کو اس بات کی فکر کرنا ہے، ہر مرد کو اس بات کی فکر کرنا ہے۔ اور ہمارے جو بچے ہیں، ان کی نسلوں میں، ان کی زندگیوں میں اور خود ہماری زندگیوں میں دین کیسے آئے، ایمان اسلام کیسے آئے، اس کے لیے باقاعدہ طور پر محنت ہے، کوشش ہے۔ یہ جو مکاتب کا نظام ہے، مکتب کا نظام ہے، جو مدرسوں کا نظام ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس مدرسے میں بھیج کر اپنے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے، بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے، ان کے اسلام کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ ورنہ جو اسکول اور کالجز چل رہے ہیں اس وقت، جو مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، جو مسلمان صحیح معنوں میں وہ مسلمان جو حقیقی معنی میں مسلمان ہے، اگر ویسا مسلمان نہیں ہے تو وہاں بھی ہمارے بچوں کا ایمان اور اسلام محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسکول اور کالجز کا ماحول اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے، اور موبائل کے ذریعے سے جو ہمارے بچوں کے اندر اتنی بڑی کمی آئی ہے کہ ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہمارا بچہ اور ہماری بچی ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے، اور ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمارا بچہ تو پڑھائی کر رہا ہے، ہماری بچی تو پڑھائی کر رہی ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے، اسلام اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں، ایسے مدرسے میں بھیجیں جہاں ساری تعلیم بچہ حاصل کرے، ساری تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان اور اسلام بھی محفوظ رہ سکے۔ میری بہنوں، یاد رکھو، اگر ہمارا بچہ ساری کی ساری تعلیم حاصل کر لے، سارے علوم میں مہارت حاصل کر لے، لیکن اگر اس کا اسلام محفوظ نہیں، ایمان محفوظ نہیں، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے، نقصان کا سودا ہے، رونے کے سوا کچھ نہیں۔ اور تعلیم اگر کم بھی ملی لیکن ایمان محفوظ رہا، اسلام محفوظ رہا، دین محفوظ رہا، تو یہ نفع کا سودا ہے اور بہت قیمتی سودا ہے۔ اس لیے اس بات کی گزارش ہے، اس بات کی فکر دلائی جا رہی ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کی، اسلام کی حفاظت کی فکر کرنا ہے۔
ہاں، اپنے بچوں کو ایسے مدرسوں میں اور ایسے مکتب میں بھیجیں جہاں ہر طرح کی تعلیم ہوتی ہو۔ آپ کی بچی انگلش بھی سیکھے، ہندی بھی سیکھے، اور بھی دینی علوم، دیگر علوم سیکھے۔ گھر کے رہنے سہنے کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، ساری چیزیں جہاں اس کو سکھائی جائیں وہاں اپنے بچوں کو داخل کریں۔ اور آپ کا ماشاءاللہ یہ مدرسے کا نظام چل رہا، مدرسہ قائم ہے، اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں، اور ہر اعتبار سے دیکھیے ہر ایک کے اندر تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے، لیکن اس کمی کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اگر ہماری بچی وہاں جا کر بن رہی ہے اور تھوڑی سی مدرسے میں کمی بھی ہے، کسی بھی مدرسے میں ہو، کسی بھی اسکول میں ہو، تو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، مدرسے کی، مکتب کی اچھائیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ہاں، اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ مکتب اور مدرسے سے آنے کے بعد، اسکول سے آنے کے بعد ماں اور اسی طریقے سے والد اور بہن سب بیٹھ کر ایمانی مذاکرہ کریں، دین کا مذاکرہ کریں۔ جتنا اچھا ایمان بیٹی کو باپ سمجھا سکتا ہے، ماں سمجھا سکتی، دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ آج اجتماعات تو ہو رہے ہیں، مستورات میں باتیں بھی ہو رہی ہیں، اجلاس بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایمان سمجھایا جا رہا ہے بیٹیوں کو دوسروں کے ذریعے سے۔ دوسرے لوگ آ کر ایمان کی بات کر رہے ہیں، دوسرے لوگ آ کر اسلام کی بات کر رہے ہیں، دوسرے لوگ آ کر دین کی بات کر رہے ہیں، شریعت کی بات کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو جتنا اچھا ایمان بیٹی کو ایک ماں اور باپ سمجھا سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ یہ قرآن میں اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ سب سے پہلے یہ ذمہ داری ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو جہنم سے بچائے اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچائے۔ جہنم سے خود کیسے بچے گا؟ جب وہ اسلام کی باتوں کو سینے سے لگائے گا، اسلامی احکام پر آئے گا، اللہ کے حکموں پر چلنے کی کوشش کرے گا اور چلے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائیں گے، اور یہی ترغیب اپنے گھر والوں کو دے گا تو وہ بھی جہنم سے بچنے والے بنیں گے، وہ پھر جنت میں جانے والے بنیں گے۔ یہ ترغیب دینا ہے اپنے بچوں کو۔ اس لیے اس موبائل کے زمانے میں، اس برے ماحول میں، اس گمراہ کن حالات میں ہماری ذمہ داری، سب کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کھانا کھلا دینا، کھانا بنا دینا، بچے کا ٹفن تیار کر دینا، یہ تو ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا بچہ جب گھر سے نکلتا ہے، ہماری بچی گھر سے نکلتی ہے تو اس کا کیا ماحول ہے، وہ کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، کون اس کا فرینڈ، کون اس کا دوست ہے، کس سے ملاقات کرتی ہے، کس سے بات چیت کرتی ہے، ساری چیزوں پر نظر رکھنا یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ اگر ہماری نظریں اس طرف نہیں گئی تو جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، وہی صورتحال ہوگی، ہماری بچیاں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، غیروں کے ساتھ چلی جائیں گی، اس کے بعد ہم روئیں گے، افسوس کریں گے، اس کے بعد افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ سارے لوگوں کی یہی کوشش ہے کسی طریقے سے ہمارے اسلام کو، ہمارے ایمان کو اچک لیا جائے۔ یاد رکھو سب سے بڑا سرمایہ، سب سے عظیم نعمت، سب سے عظیم تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے وہ ایمان اور اسلام کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ یہ سرمایہ، یہ عظیم نعمت، یہ عظیم تحفہ وہ تحفہ ہے کہ انسان جو ہمارے دشمن ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے کہ وہ اسلام پر باقی رہیں یا مسلمان کی حالت میں باقی رہیں۔ وہ ہر طرح کی اس بات کی کوشش میں رہتے ہیں کسی طریقے سے ان کے ایمان کو ختم کر دیا جائے، ان کے ایمان کو سلب کر دیا جائے۔ اس لیے بنیادی طور پر سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا دین کیسے محفوظ رہ سکے، اس کی ہر مرد، ہر عورت کو فکر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری نسلوں کا، ہمارے بچوں کا، ہمارے گھر والوں کا، خاندان والوں کا، رشتہ داروں کا، ملنے والوں کا، متعلقین کا، محبت کرنے والوں کا ایمان اور اسلام کیسے محفوظ رہ سکے، اس بات کی فکر کرنا۔
اور جو ہمارے بچے ہیں ان کو مکتب اور مدرسے میں بھیج کر ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کو اچھی تعلیم دلانا، اور اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو اچھی تربیت کرنا، اچھی تعلیم دلانا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دینا، اور ان کو ہر اچھی بات کو بتانا کہ بیٹا اس کام کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، یہ کام کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ کام کرو گے تو اللہ راضی ہو جائیں گے، یہ کام کرو گے تو اللہ ناراض ہوں گے۔ بیٹوں کا ایسا ذہن بنا دو، ایسی ترغیب دو، ایسا بچوں کا ذہن بن جائے کہ جب بچہ ہمارا وہ کام کرنے چلے جن سے اللہ راضی ہوتے ہوں، جب بچہ ہمارا وہ کام کرنے چلے جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتے ہوں، تو بچہ بھی اندر سے خوش ہو رہا ہو ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور جب بچہ وہ کام کرنے چلے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں تو فوراً بچہ پیچھے ہٹ جائے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کام سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ ترغیب دینا، بچوں کو یہ تعلیم دینا، یہ بچوں کو سکھانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ افسوس اس بات کا ہے میری بہنوں، افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے اندر خود دینی ماحول، خود دین ہماری زندگی میں نہیں، اعمال ہماری زندگی میں نہیں، ایمان کی جو شعاعیں، جو کرنیں ہیں وہ ہمارے قلوب میں نہیں، اس لیے ہمارے بچوں کا حال برا سے برا، بدتر سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نمازی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہے، جو تسبیحات پڑھ رہا ہے وہ تسبیحات کو سب کچھ سمجھے ہوئے نہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، یاد رکھو، اس بات کو ذہن سے نکالو، دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ جس وقت جو اللہ کا حکم آ جائے، جو تقاضا آ جائے، اس تقاضے کو، اس حکم کو پورا کرنے کا نام دین ہے، اس حکم کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ اس لیے ہماری بنیادی چیز یہی ہے میری بہنوں، بنیادی چیز یہی ہے، اپنے ایمان اسلام کی حفاظت کرنا، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، اچھی تعلیم دلانا، اچھی جگہ ان کو ایڈمیشن کرانا، ان کا داخلہ کرانا، اور اچھی تعلیم دلا کر ایک دینی ماحول میں، دینی سانچے میں ان کو ڈھالنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو اور خود کو جتنا ہو سکے ان کاموں سے دور رکھیں جو کام دین سے دور کرنے والے ہوں، جو کام اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے ہوں، یا جو کام اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوں، ان کاموں سے ہم اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو دور رکھیں۔ اس لیے کہ غیروں کی طرف سے جو کوشش ہو رہی ہے، کم سے کم اس کوشش میں ان کو ناکامی ملے۔ ہاں، ہم سوچیں کہ موبائل بظاہر بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس موبائل کے ذریعے سے جو گمراہی پھیل رہی ہے، یہ جو گمراہی پھیل چکی ہے، اگر موبائل نہ ہوتا تو 50 سال میں بھی اتنی گمراہی نہ پھیلتی جتنی پھیل چکی۔ اس لیے اپنے ذہنوں کو بھی دینی بنائیں، مزاج دینی بنائیں، اپنے ذہنوں کو دینی بنائیں، مزاج دینی بنائیں، اپنے گھروں کا ماحول دینی بنائیں، اور صرف اپنے اوپر صرف نماز تسبیحات پڑھ لینے پر بس نہ کریں، بلکہ اپنے گھر کی پوری نگرانی کریں اور پورے گھر کی ذمہ داری اٹھائیں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دینی سانچے میں ڈھالیں، انہیں بھی دیندار بنانے کی پوری کوشش کریں۔ اور آپ کا یہ ادارہ، آپ کا یہ مدرسہ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نونہالوں کو، اپنے بچوں کو اس ادارے میں، اس مدرسے میں بھیج کر اچھی تعلیم دلائیں، اور یہاں سے بچے اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی ان کی ہوگی، اور اچھی جب تربیت ہوگی تو وہ بچے آگے چل کر اچھے بنیں گے، آپ کا کہنا ماننے والے بنیں گے، آپ کی بات کو ماننے والے بنیں گے، آپ کے اطاعت گزار بنیں گے۔ اس لیے چند گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ ان چند گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔